إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن میں مسجد کے لیے چندہ کی تحریک۔ خدا تعالیٰ نے جلد ہی جماعت احمدیہ کو لندن میں خلافت ثانیہ کے دور میں اپنی مسجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اوائل 1920 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے قادیان میں لندن مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کی تحریک فرمائی اور بذریعہ خط حضرت چوری صاحب کو ایک مناسب قطعہ زمین دیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت چوری صاحب نے بڑی تگ و دو کے بعد لندن کے علاقہ پٹنی ساؤتھ فیلڈز میں ایک قطعہ زمین مکان اگست 1920 میں مبلغ 2223 پاؤنڈ میں خرید لیا، جس کی قیمت تقریباً 30,000 ہندوستانی روپے تھی۔ اس قطعہ کی خرید کی تفصیل حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کو بذریعہ تار بھجوائی گئی، جو ان دنوں ڈلہوزی میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے اس خوشی کے موقع پر 9 ستمبر 1920 کو ایک جلسہ ڈلہوزی میں کیا اور اس مجوزہ مسجد کا نام مسجد فضل رکھا۔ یہ احاطہ زمین جو 1 ایکڑ کے قریب ہے، ایک یہودی سے خریدا گیا تھا، جس پر 1000 پاؤنڈ کی مزید رقم مرمت کے لیے خرچ ہوئی۔ مسجد فضل کا سنگ بنیاد اور تعمیر۔ بوجہ رقم کے انتظام وغیرہ کے مسجد فضل کی تعمیر 1924 تک تو نہ ہو سکی، مگر یہ مشن ہاؤس حضرت مولوی عبدالرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی خدمت دین کرتا رہا۔ اسی سال ویمبلے کانفرنس ادیان عالم میں شرکت کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی 22 اگست 1924 کو لندن تشریف لائے۔ ویمبلے کانفرنس اور دوسری بہت ساری تبلیغی سرگرمیوں کے درمیان، جس کا چرچا لندن کے اخبارات میں خوب رہا، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے مسجد فضل کا سنگ بنیاد 19 اکتوبر 1924 بروز اتوار رکھا۔ ایک بڑے جلسہ کے بعد یہاں نماز با جماعت ادا کی۔ نومبر 1924 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی واپس قادیان تشریف لے گئے تو حضرت مولوی عبدالرحیم نیر صاحب بھی آپ کے ساتھ واپس آ گئے اور آپ کی جگہ حضرت مولوی عبدالرحیم درد صاحب کو مبلغ انگلستان مقرر کیا گیا۔ 2 سال بعد 3 اکتوبر 1926 کو مسجد فضل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد بشارت اسپین۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مورخہ 10 ستمبر 1982 کو اسپین کے شہر پیدرو آباد میں 700 سال بعد تعمیر ہونے والی مسجد بشارت کا افتتاح فرمایا۔ اس مسجد کی تعمیر جماعت احمدیہ کے 100 سالہ جوبلی منصوبہ کے ایک اہم حصہ کے طور پر ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے بنفس نفیس اسپین تشریف لے جا کر مورخہ 9 اکتوبر 1980 کو دورہ یورپ کے دوران رکھا۔ اس کی افتتاح کی تاریخ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اپنے وصال سے قبل مقرر فرمائی تھی۔ اس موقع پر 4 بر اعظموں، ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے 40 ممالک سے 2000 کے قریب احمدی موجود تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس موقع پر اپنے تاریخی خطبہ جمعہ فرمودہ 10 ستمبر 1982 میں فرمایا: مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانی کا نتیجہ نہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی، گہری، مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے۔ خطبات طاہر جلد اول صفحہ 136۔
اس موقع پر مسجد کے افتتاح کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی تقریب میں احمدی احباب کے علاوہ قریباً 3000 مقامی اسپینش افراد نے شرکت کی۔ اسی طرح اسپین کے مقامی اخبارات اور پریس و میڈیا اور مختلف نیوز ایجنسیز کے 50 سے زائد نمائندگان اس تقریب میں شامل ہوئے، اور نہ صرف اسپین کے ذرائع ابلاغ نے اس تقریب کو بہت نمایاں کر کے شائع اور نشر کیا، بلکہ یورپ اور دنیا کے متعدد ممالک کے سمعی و بصری نشریاتی اداروں نے اس مسجد کے افتتاح کی تقریب کی نہایت خوش آئند الفاظ میں خبریں نشر کیں اور اس کی جھلکیاں دکھائیں، اور عالمی شہرت کے مالک کثیر الاشاعت اخبارات و جرائد نے اپنے ادارتی کالموں میں اس کا اچھے رنگ میں ذکر کیا، اور اس طرح کروڑوں افراد تک اس مسجد کی تعمیر، افتتاح اور اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا۔ قرطبہ کے ایک جریدہ لاوارز یعنی صدائے قرطبہ نے اپنے اداریہ میں لکھا، بے شک پیدرو آباد میں تعمیر ہونے والی مسجد جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی مذہبی اہمیت کی حامل ہے، جس کے افتتاح کے موقع پر 2000 کے لگ بھگ احمدی دنیا کے کونے کونے سے کھینچے چلے آئے ہیں، لیکن یہ مسجد اہل قرطبہ کے لیے بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں، اس لیے کہ یہ رواداری اور مذہبی عقائد کی آزادانہ تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں ایک یادگار بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور تاریخی اعتبار سے اس کا رشتہ رواداری کے اس جذبہ اور روح کے ساتھ جا ملتا ہے جس کا مظاہرہ خلفائے قرطبہ نے اپنے دور حکومت میں کیا۔ دریائے وادی الکبیر کے کنارے پیدرو آباد کے قرب میں واقع اس نو تعمیر مسجد کے خوبصورت مینار ہمیں ایک خاص تاریخی جذبے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس حقیقت کا انکار کیے بغیر کہ قرطبہ اور اندلس میں عیسائیت کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری ہیں، ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ مینار رواداری کی علامت اور نشان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں اس اہم تاریخی ماضی کو دہرانے کا ایک واضح اشارہ موجود ہے جسے یکسر فراموش کر دینے کا کوئی جواز نہیں۔ مسجد بیت الفتوح کے لیے تحریک۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے برطانیہ کی نئی اور وسیع مسجد کے لیے 24 فروری 1995 کو 5 ملین پاؤنڈ کی تحریک فرمائی۔ 28 مارچ 1999 کو حضور نے بیت الفتوح کی مجوزہ جگہ پر نماز عید الاضحیٰ پڑھی، اور اسی سال 19 اکتوبر کو حضور نے مسجد بیت الفتوح کا سنگ بنیاد رکھا۔ 16 فروری 2001 کو حضور نے اس مسجد کے لیے مزید 5 ملین پاؤنڈ کی تحریک فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 3 اکتوبر 2003 کو اس کا افتتاح فرمایا۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، نیز یہ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ خلافت خامسہ میں اس مسجد کے بعض حصوں کو آگ لگنے کی وجہ سے تعمیر نو کا منصوبہ اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہے۔